محترم معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی عظیم توفیق کے ساتھ ہم جمعۃ المبارک میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پروردگار میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ویسے تو سورۃ المائدہ کا ہمارا تفسیر کا درس چل رہا ہے، تو پچھلے جمعہ پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ اسلام میں احکام کی ترتیب کیا ہے۔ اسلام میں بولیے احکام کی ترتیب کیا ہے؟ کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں جائز قرار دیا گیا ہے۔ کوئی کرے تو اس کو فائدہ کوئی نہیں، نہ کرے تو نقصان بھی کوئی نہیں، اس کو جائز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ جائز کام ہے۔ تو ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو پھر پہلے وضو کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ وضو۔ اور وضو کا طریقہ کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ اپنے چہرے دھویا کرو۔ چہرے بولیے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھویا کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور سروں کا مسح کیا کرو، سروں کا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھویا کرو۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ کتنے بولیے؟ کتنے ہیں؟ پہلا چہرہ دھونا، کیا؟ دوسرا کوہنیوں سمیت بازو دھونا، اور تیسرا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کچھ مزید بھی وضو میں شامل فرماتے تھے، جیسے کلی کرنا۔ یہ فرض نہیں، سنت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سمجھے نا؟ تو یہ سنتیں ساتھ مل جاتی ہیں وضو کے، تو وہ پھر سنت طریقہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص دیکھے کہ پانی بہت تھوڑا ہے، یا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، یا امام آخری رکعت میں ہے، تو وہ وضو کے صرف فرض ادا کر کے، یعنی چہرہ دھوئے، کوہنیوں سمیت بازو، سر کا مسح اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھو کے جلدی سے جماعت سے مل لے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، امام اللہ اکبر شروع کرتا ہے اور 4 رکعت ظہر پڑھا کے فارغ بھی ہو جاتا ہے، اور کئی لوگوں کا وضو ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو وضو جلدی جلدی میں اتنا کرنا کہ کوئی عضو رہ جائے، خشک رہ جائے، یہ بھی درست نہیں۔ اور وضو میں ہی پڑے رہنا، یہ بھی وسوسہ ہے، شیطان کی پیروی۔ کیا ہے بولے؟ کہ ایک بندہ وسوسے کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں میرے بازو دھلیں یا نہیں، پھر دھونے لگ جائے، پھر دھونے لگ جائے، تو یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ کس کی پیروی بولیے؟ شیطان کی پیروی۔ اس سے منع کیا گیا، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طرح نماز میں شیطان کہتا ہے 3 رکھتے ہوئیں یا 4 ہوئیں، 3 ہوئیں یا 4 ہوئیں، ہے نا؟ تو اگر تو یہ کبھی کبھی ہو رہا ہے تو پھر اس کو 3 سمجھیں، مزید 1 پڑھ لیں۔ اور اگر یہ روزانہ شروع ہو جائے تو اس کو کہے میں نے 3 ہی پڑھنی ہے۔ یہ جو اندر سے کہہ رہا ہے نا، وہ شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ اس شیطان کا نام کیا بولیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی بتایا، خنزب۔ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔
اگر روٹین میں روزانہ یہ وسوسہ آنا شروع ہو جائے تو اس کو کہنا ہے کہ میں نے 3 ہی پڑھنی، اللہ 3 ہی قبول کرے گا، اللہ 3 ہی، میں نے نہیں 4تھی پڑھنی، 3 ہی پڑھنی۔ تو جب آپ اس کی نہیں مانیں گے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور اگر اس وسوسے کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، اس کے پیچھے لگ پڑیں گے، تو وہ شیطان ہے، وہ آپ کو خراب کر دے گا، نفسیاتی طور پہ پاگل بنا دے گا۔ کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس، وہ کہتے ہیں ہم گھنٹہ گھنٹہ نہاتے رہتے ہیں، ہمارا شک ہی نہیں جاتا۔ تو یہ کوئی طہارت نہیں ہے، یہ کوئی تقوی، یہ شیطان کی پیروی ہے، سمجھ گئے نا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 لیٹر پانی سے غسل فرما لیتے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ کتنے؟ 5 لیٹر پانی سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 لیٹر پانی سے وضو فرما لیتے تھے، 1 لیٹر پانی سے وضو اور 5 لیٹر پانی سے غسل فرما لیتے۔ یہ میرے آقا کا طریقہ تھا کہ آسانی بھی دیتے تھے امت کو۔ ہاں زیادہ بھی اہتمام کرنا ہوتا پھر پانی زیادہ لیتے، تو چونکہ امت کے لیے سنت جاری کرنی تھی نا، تو زیادہ پانی کے ساتھ بھی غسل فرمایا اور کم سے کم پانی کے ساتھ بھی وضو اور غسل فرمایا، حتیٰ کہ 1 لیٹر کے ساتھ وضو اور 5 لیٹر کے ساتھ غسل۔ آپ دیکھ لیں 5 لیٹر کتنا ہوتا، تو ہم تو شاید 5 لیٹر وہ ہاتھ دھونے پہ ہی ضائع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ٹوٹی کھولی ہوئی ہے اور صابن سے ہاتھ رگڑی جا رہے ہیں، رگڑی جا رہے ہیں، تو یہ پانی ضائع کرنا ہے، اللہ کی نعمت کا کفران ہے، نہ شکریہ، سے بچنا چاہیے۔ تو میں نے بتایا جلدی جلدی یوں وضو کرنا، غسل کرنا کہ کوئی عضو خشک رہ جائے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور اس میں ہی لگے رہنا، وضو ہی کرتے رہنا، وضو ہی کرتے رہنا، کہ پتہ نہیں کوئی عضو دھلا ہے نہیں دھلا، پتہ نہیں صحیح دھلا ہے نہیں دھلا، یہ شیطان کی پیروی۔ کس کی پیروی بولیے؟ اور اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب۔ خنزب کہتے ہیں یہ جلی ہوئی بوٹی کو، بدبودار گندی بوٹی نہیں ہوتی، بدبودار، جس کو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، یہ شیطان کا نام ہے خنزب۔ تو وہ آ کے گندے وسوسے پیدا کرتا ہے دماغ میں، کبھی یہ خیال کبھی وہ خیال، خصوصاً نماز میں تنگ کرتا ہے انسان کو۔ یہ سمجھ گئے آپ یا نہیں بولیے؟ اور وضو کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس میں امام ترمذی اور امام ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام، آپ جب کوفہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ عجیب و غریب طریقے سے وضو کرتے ہیں، ان تک حدیث ہی نہیں پہنچی، وضو کا طریقہ ہی نہیں پہنچا۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے وضو کا پانی منگوایا ممبر پہ۔ کہاں بولیے؟ ممبر پہ، جمعہ کے دن ممبر پہ وضو کا پانی منگوایا، اور ممبر پر انہیں وضو کر کے دکھایا۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے پہلے 3 مرتبہ پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پہلے بولیے، پھر 3 مرتبہ کلی فرمائی حضرت مولا علی المرتضیٰ نے، 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اور پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ بازوں کو دھویا کوہنی سمیت، پھر سر کا 1 دفعہ مسح کیا، 3 دفعہ نہیں، سر کا مسح 1 دفعہ، اور پھر ٹخنوں سمیت پاؤں دھویا آپ نے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میں نے یہ چاہا کہ میں تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں، عملی طور پہ کر کے دکھاؤں کہ رسول اللہ کس طرح وضو فرماتے تھے۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے منبر پر پانی منگوا کے وضو فرمایا ان کے سامنے۔ ایک تو ان کی یہ کنفیوژن دور کی، تشکیک دور کی کہ وضو کیسے کرتے ہیں، وضو بولیے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہو، اے اہل کوفہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو، بولو نا، مکروہ سمجھتے ہو، تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو۔ آج یہ آپ سب کا حال نہیں ہے، بولیے نا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو
مکروہ سمجھتے ہو، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کے بھی پانی پیتے دیکھا ہے اور کھڑے ہو کے بھی پانی پیتے دیکھا۔ اتنی واضح حدیث جو صحیح بخاری میں بھی ہے، یہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں، اس کے خلاف ایک منسوخ روایت پیش کرتے ہیں جس پر محدثین نے کہا وہ منسوخ ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو ملا ازم کا نظام ہے، ان کے پیچھے نہ علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کسی قابل جامعہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے، بس جہالت کا دور ہے، اور آپ کو ویسے لوگ پسند ہیں اور ان کا نظام چل رہا ہے روزی روٹی کا۔ خرابی ہے، تباہی ہے، آگے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ حدیث منسوخ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی کھڑا ہو کے پانی پیے تو انگلی مار کے اس کو نکال دے، کہہ کر دے، الٹی کر دے، یہ منسوخ روایت۔ جب محدثین اس پہ حکم لگا چکے ہیں، اب کوئی جاہل آدمی اٹھتا ہے وہ کہتا دیکھو یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، تو صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں تو طرح طرح کی روایتیں ہیں۔ کیا پوری صحیح بخاری میں حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، پوری صحیح بخاری میں یہ روایت ہی نہیں کہ حضور نے بیٹھ کے پیشاب کیا، تو کیا آپ کھڑے ہو کے کرتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی عقل مند آدمی کرتا ہے؟ بولیے۔ اور پھر صحیح بخاری میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کیا، وہ تو محدثین کو پڑھیں گے تو وہ بتائیں گے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خچر سے زمین پہ گر گئے تھے تو یہ چوٹ لگ گئی آپ کو، تو آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو بھائی علم حدیث یا کوئی بھی فن ہے وہ تو ایک ننگی تلوار ہے، اناڑی کے ہاتھ آئے گی خود کو بھی مار بیٹھے گا، ایسے ہی کسی کی جان لے بیٹھے گا۔ سوشل میڈیا پہ رش ہے، رش، ہر شخص کہتا ہے میں صحیح بخاری سے حدیث پیش کر رہا ہوں، میں صحیح مسلم سے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس سے یہ تو سوال کریں کہ آپ نے کس ادارے سے کتنے سال لگائے اس علم کو پڑھنے کے لیے؟ دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا ہے، ایسا بے شرم ڈاکٹر آج تک کوئی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ جو کہ میں کسی میڈیکل کالج سے نہیں پڑھا ہوا، کسی میڈیکل یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوا، لیکن مجھ سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں؟ ایسا کوئی بے شرم ڈاکٹر دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ بولیے۔ لیکن مولوی ازم میں آپ کو ملے گا کہ ایک شخص نے کبھی کسی کے پاس بیٹھ کے نہ عربی گرامر پڑھی ہے، نہ لغت کو پڑھا ہے، نہ صرف کو پڑھا ہے، نہ نحو کو پڑھا ہے، نہ فلسفے کو پڑھا ہے، نہ علم الکلام کو پڑھا ہے، نہ قرآن آتا ہے بغیر ترجمے کے، سمجھ، نہ تفسیر کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ اصول کا علم، لیکن وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ سارے جو بڑے بڑے جامعات سے، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے بڑے بڑے فاضلین ہیں، پروفیسرز ہیں، یہ سب بے وقوف ہیں، میں سب سے بڑا عالم۔ اور لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بے شرم انجینئر دیکھا ہے آپ نے کہ جو کسی یونیورسٹی سے اس کے پاس ڈگری نہ ہو انجینئرنگ کی، اور وہ کہے کہ میں سب سے بڑا انجینئر ہوں؟ کوئی دیکھا ہے ایسا بے شرم انجینئر؟ بولیے نا۔ لیکن مولویزم میں آپ کو ایسے ضرور ملیں گے، جگہ جگہ ملیں گے، جگہ جگہ مل جائیں گے، ہر دوسری تیسری مسجد میں بیٹھا ہوا مل جائے گا جو کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ کس ادارے سے فارغ التحصیل ہیں؟ آپ نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے؟ آپ اپنی صنعت تو بتائیں، اپنی ڈگریاں تو بتائیں، پھر ہم آپ کے اساتذہ کو دیکھیں گے وہ کس پائے کے آدمی ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا، ان کا اپنا لیول کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات یہ نہیں آ رہی؟ بولیے تو صحیح نا۔ تو یہ خرابی ہے، فتنہ ہے جو بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے، مزید بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہو، جبکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھ کے بھی پانی پیتے دیکھا اور کھڑے ہو کے بھی پانی پیتے دیکھا ہے۔ اب چونکہ لوگوں کے ذہنیت کا بت توڑنا آسان ہوتا، بھئی کسی کا بھی بت توڑنا، تھوڑی سی آواز بیٹا کریں، بت توڑنا آسان، مولا علی نے توڑے نا، تو پھر کتنی دشمنی سہنی پڑی، کیوں بھائی؟ تو جو بھی بت توڑتا ہے اس سے عداوت
سہنی پڑتی ہے پھر عداوت. جو ان بتوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو لوگوں کی ذہنیت میں جو جہالت کے بت ہوتے ہیں انہیں توڑنا آسان نہیں. تو مکے پہ بھی توڑے مولا علی نے, اب کوفہ آئے تو وہاں دیکھا دماغوں میں بت بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں بڑا علم ہے اور جہالت پہ قائم ہے. وہ سارے کا سارا جو بت ہے وہ کس پہ قائم ہے؟ تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے, آپ نے فرمایا پانی لاؤ. پانی لایا گیا, آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پانی نوش فرمایا. کہا اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے پانی پیتے بھی دیکھا. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. تو حضور مولا کائنات ایسے معلم تھے, راہبر تھے کہ جب آپ دیکھتے کہ لوگوں میں کسی طرح کی کوئی جہالت اٹھ رہی ہے اسی وقت اس کو روکتے. جو حق پسند ہوتے وہ سمجھ جاتے, اور جو باطل پرست اور جہالت پسند ہوتے وہ بگڑ جاتے. یہ تو شروع سے رہا. تو یہ وضو کا طریقہ مولا کائنات نے سکھایا. سمجھ گئے آپ یا نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا, اور اگر تم حالت جنابت میں آ جاؤ. کس حالت میں بولیے؟ حالت جنابت کہتے ہیں کہ جب انسان پہ غسل فرض ہو جائے, مرد یا عورت پہ غسل بولیے. یہ نہیں کہتے ناپاک ہو گیا نا, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ناپاک, ایسا نہیں کہنا چاہیے, رسول اللہ نے منع فرمایا. اس کو کہتے ہیں حالت جنابت. کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ میں ناپاک ہوں یا فلاں ناپاک ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے. تو چونکہ ان کا تو گھر نہیں تھا نا, صحابہ صفہ میں سے تھے, تو حضور کو دیکھتے رہتے تھے کب تشریف لاتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی نکلے وہ بھی ساتھ ہو لیے. تو کہتے مسجد تک جاتے جاتے مجھے خیال آیا کہ مجھے تو رات کو احتلام ہو گیا تھا, مجھے رات کو فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ, تو میں چپکے سے کھسک گیا, چپکے سے کھسک گیا. جا کے نہایا, غسل کیا. جب میں آیا تو جماعت گزر چکی تھی. میں نے نماز پڑھی تو بالوں سے پانی ابھی ٹپک رہا تھا. پانی ابھی بول گئے. ہاں ادھر لڑائی ہو جاتی ہے, مسجد میں کوئی قطرہ گر جائے نا کہتے مسجد ناپاک کر چھڑی. جاہل, جو جتنا بڑا جاہل ہے وہ دین کا اتنا بڑا ٹھیکیدار ہے. تباہی ہے, حد ہو گئی. اگر یہ قطرے واقعی ناپاک ہیں تو اس نے جب اوپر اپنے کف اوپر کیے, بازو اوپر کیا, تو کپڑے کیوں نہیں ناپاک ہوئے؟ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ بولیے نا. حد ہو گئی جہالت کی. تو قطرے گر رہے تھے بالوں سے, قطرے بولیے نا گر رہے تھے. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اَیْنَ كُنْتَ يَا بَاهِرْ, ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ کنت نجسن, حضور میں ناپاک تھا تو نہانے گیا تھا. میں کیا تھا؟ تو آقا نے منع فرمایا, کہا نا ایسے نہیں کہنا میں ناپاک تھا. ان المؤمن لا ينجس, اے ابو ہریرہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. جس میں ایمان کی طہارت ہے وہ کبھی ناپاک. یہ تو ایک عارضی طور پر ایک ایسا حال ہے جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے, حالت جنابت ہے, ورنہ جس میں ایمان ہے وہ ناپاک ہوتا نہیں. سمجھ آ گئی بات کی نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر حالت جنابت طاری ہو جائے تو پھر پورا بدن ہی دھویا کرو, نہایا کرو, غسل کیا کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اور فرمایا اگر تم بیمار ہو جاؤ, اگر کبھی بولیے نا بیمار ہو جاؤ یا تم سفر پہ ہو, یہ براہ راست کتاب الہی سنا رہا ہوں آپ کو, براہ راست اللہ کی کتاب سنا رہا ہوں. پھر اگر تم بیمار ہو جاؤ یا کبھی سفر پہ ہو, یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے, واش روم سے آئے, یا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیویوں سے صحبت کرے, قربت کرے, جماع کرے, انٹرکورس کرے,
فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہیں پانی نہ ملے. کتنی صورتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے. پہلا سمجھے، فرمایا بیمار ہو جاؤ، کیا، یا فرمایا کہ تم سفر پہ ہو، پانی نہیں مل رہا، بیماری آ گئی ہے، نہا نہیں سکتا کہ بخار اور ہو جائے گا، بخار یا زخم ایسا کہ پانی لگنے سے خراب ہو جائے گا. ان تمام صورتوں میں تیمم کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں. بیماری کی حالت میں، زخمی حالت میں تیمم کی بولیے اجازت. اسی طرح سفر پہ ہیں اور پانی میسر نہیں، سفر پہ ہیں بولیے اور پانی میسر، تیمم کریں. کیا کریں؟ آج بھی دیکھیں نا جو لوگ صحرا کا سفر کرتے ہیں، وہ صحرا کا سفر آج بھی ایسا ہی ہے. مجھے 2 دفعہ اتفاق ہوا صحرا کا سفر کرنے کا. وہ 60 کلومیٹر، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اتنا ٹریک تھا، تقریباً 60 کلومیٹر، ریت ہی ریت ہر طرف، نہ کوئی پانی، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی ریسٹورینٹ. تو آج بھی صحرا کے سفر تو ایسے ہی ہیں. پانی نہ میسر آئے، غسل فرض ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے گا بولیے؟ تیمم. اللہ پاک اجازت دے رہے ہیں، تیمم کر لو. تیسری صورت یہ کہ پانی میسر ہے، صحت بھی ہے، صحت بھی، لیکن اتنا ٹھنڈا ہے کہ گرم کرنے کا بھی انتظام نہیں، اور نہا لے گا تو بیمار ہو جائے گا، تب بھی تیمم کریں. تب بھی بولیے. اب وہ بندہ مری میں ہے، ان علاقوں میں، تو وہاں پہ خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کا گیزر وغیرہ، تو ایسی صورت میں ایکسٹرا نیک بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے کہ آپ تیمم کریں. وضو کے لیے بھی تیمم اور نہانے کے لیے بھی تیمم، بس وہ کافی. اسی طرح پانی میسر ہے، پانی بولیے، لیکن گرم بہت زیادہ ہے، اتنا گرم ہے کہ جلد جل سکتی ہے یا نقصان دے سکتا ہے، تب بھی تیمم ہو جائے گا. اسی طرح اگر پانی میسر ہے، نارمل بھی ہے، لیکن بندہ بیمار ہے، اٹھ کے نہیں جا سکتا اور کوئی پکڑانے والا بھی نہیں، تو ایسی صورت میں بھی کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. یہ ساری صورتیں سمجھ آ گئی ہیں آپ کو؟ اسلام نے آپ کو آسانی دی ہے. تیمم مٹی اور مٹی کی جتنی جنسیں ہیں سب سے ہو سکتا ہے. ریت سے بھی ہو سکتا ہے، پتھر سے بھی ہو سکتا ہے، چونے سے بھی ہو سکتا ہے، گچ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی مٹی کی جنس ہیں. ہاں ایک بتا دیتا ہوں لیکن اس سے کرتے نہیں، کوئلہ بھی مٹی کی جنس ہے، لیکن عام بندہ کوئلے سے کرے گا تو پھر نور علا نور ہو جائے گا، ایسے ہی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ غار میں ہے یا کوئی بندہ کھدائی کر رہا ہے، کھدائی کرتے ہیں نا کوئلے کی، تو وہاں باہر آنا اور وضو کر کے دوبارہ اندر جانا وہ ایک مشقت والا کام ہے. کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں، تو جو بندہ اسی طرح نمک کی کان ہے تو وہاں وہ تیمم کر سکتے ہیں. اگر پانی میسر نہیں ہے تو وہاں کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ ساری صورتیں اللہ پاک نے فرمایا اس میں تیمم تمہارے لیے جائز ہے. اسی طرح فرمایا کوئی واش روم سے آیا، قضاء حاجت کر کے آیا، یا بیویوں سے صحبت کی ہے اور پانی میسر نہیں، پانی میسر، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. شرط یہ کہ مٹی کیا ہو؟ پاک ہو، اس پہ پیشاب نہ ہوا ہو، پاک ہو. عمومی طور پہ یہ ساری مٹی پاک ہی ہوتی ہے، جب تک اس پر ناپاکی کا کوئی اثر آپ دیکھ نہ لیں تو مٹی پاک ہے. شک کی بنیاد پر نہ تو پانی نہ پاک ہوتا ہے اور نہ ہی بولیے مٹی نہ پاک ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بولیں تو صحیح. اسی طرح دیواروں پہ مٹی ہوتی، گرد ہوتی ہے. یہ دیکھیں میری انگلیوں پہ گرد لگ گئی، اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے چونکہ یہاں گرد ہے. دیوار پہ بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات یا نہیں؟ کرنا کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. تیمم کے 2 فرائض ہیں. کتنے بولیے؟ اونچا بولیے نا. کتنے؟ 2 فرائض یاد کرنے. پہلا چہرے کا مسح کرنا. کس کا؟ اور دوسرا اپنے بازوؤں کا مسح کرنا. چہرے کا مسح کرنا اور بازوؤں کا مسح کرنا، یہ تیمم ہے. اور کرتے کیسے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف، توجہ ہے نا؟ کچھ لوگ نیند پوری کر رہے ہیں، جاگیں یارا، جا رہے ہیں، میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں.
سمجھے یہ دیوار پہ گرد لگی ہوئی ہے، تو آپ اپنا ہاتھ رکھیں، دونوں ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا اوپر لے جائیں، نیچے لے جائیں، یا دائیں بائیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گرد لگ گئی تھوڑی سی، اب اس کو جھاڑ لیں، کیونکہ مقصد چہرہ خاک آلود کرنا نہیں، مقصد حکم پورا کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کو جھاڑ لیں، ایسے جھاڑیں، اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیں جتنی جھڑتی ہے۔ اب اس کے بعد چہرے کا مسح کریں، یہ ساری جگہ اس کا کیا کرنا ہے بولیے؟ مسح۔ اور اس کے بعد دوبارہ پھر تھوڑی سی گرد لگائیں، اس کو جھاڑ لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لیفٹ والا ہاتھ ہے آپ کا، بایاں ہاتھ، اس سے دائیں ہاتھ کا مسح کریں۔ کیا کرنا ہے بولیے؟ اور یہ جو دائیں والا ہے، اس سے بائیں والے کا مکمل مسح کر لیں۔ اب آپ سے وہ حدث دور ہو گیا، وہ جو حالت جنابت تھی یا وضو ٹوٹ چکا تھا، اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کا عذر ختم نہیں ہوتا نا، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنی چیزیں آپ وضو سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اس حکم میں آ چکے ہیں، وضو کے حکم میں آ چکے ہیں، لہذا نماز، قرآن، یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی بولیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ اور اگر آپ کا عذر جاتا رہے، مثلا پانی نہیں تھا اور پانی مل گیا، ٹھیک ہے، تو جتنی نمازیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مزید کے لیے وضو کریں اور مزید نمازیں پڑھیں، جو پیچھے پڑھ لیں ان کو دہرانے کی ضرورت بولیے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ما یرید اللہ یجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرے، پانی نہیں مل رہا پانی تلاش کرو، یہ نہیں کہا، یہ ہرگز اللہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا چاہتا نہیں ہے کہ تمہاری کوئی بیماری ہے، عذر ہے، مجبوری ہے، تب بھی نہ ہو، حالت جنابت طاری ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، نہ، اللہ تم پہ تنگی نازل کرنا چاہتا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم خوب طہارت والے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہو، نماز پڑھنے لگے ہو، تلاوت کرنے لگے ہو، اللہ کو سجدہ کرنے لگے ہو، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی میل کچیل دور ہو جائے اور تم طہارت والے، پاکیزہ، صاف ستھرے ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اور اللہ کیوں چاہتا ہے کہ تم طہارت والے ہو جاؤ؟ تم بولیے کیوں چاہتا ہے؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دے، اپنی نعمتوں کی انتہا کر دے تم پر، اپنی نوازشات کی انتہا تم پر کر دے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو تو ہر طرح کی ناپاکی، میل کچیل، غلاظت کو دور کر کے صاف ستھرے ہو کے، پاکیزہ ہو کے میرے پاس آیا کرو، تاکہ میری نوازشات کا دروازہ تم پہ کھل جائے، میری نعمتیں تم پر تمام ہو جائیں، اور میری نعمتوں کے سبب لعلکم تشکرون، تاکہ تم اور زیادہ شکر گزار بن جاؤ، جتنی زیادہ نعمتیں ملیں تمہارا شکر بھی اتنا زیادہ بڑھے۔ لیکن خرابی ہم میں یہ ہے، جتنی نعمتیں ملتی جاتی ہیں شکر کم ہوتا جاتا ہے۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ توجہ کریں میری طرف، اپنی گھروں کی عورتوں کو دیکھ لیں، اولادوں کو دیکھ لیں، خود کو دیکھیں، ایک غریب آدمی کو دیکھ لیں، ایک امیر آدمی کو دیکھ لیں، کس میں زیادہ شکر ہے آپ دیکھیں۔ شکر دل سے بھی ادا کرنا ہے، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر سجدہ بھی ہے، شکر فرما برداری بھی ہے، شکر نافرمانی سے بچنا بھی ہے، یہ ساری صورتیں کیا ہیں بولیے؟ لیکن ان ساری صورتوں کے پیچھے ایک بنیاد ہے، یہ کیا ہے بولیں؟ وہ کیا ہے؟ شکر جنریٹ کیسے ہوتا ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، تخلیق کیسے ہوتی ہے شکر کے انسان کے دل میں، پھوٹتا کیسے؟ کیا بولیے نا، کیسے پھوٹتا ہے؟ ہاں، جب آپ نعمتوں کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو شکر پھوٹنے لگ جاتا، جب آپ نعمتوں کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو شکر آپ کے دل سے پھوٹنے لگ جاتا ہے۔
اور اگر آپ نعمتوں کو محسوس نہ کریں پھر آپ چاہے وقت کے بادشاہ بھی ہیں تو آپ کی ناشکری ختم ہو سکتی، شکوے کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جیسے جیسے نعمتیں بڑھیں ویسے ویسے تم شکر گزار بھی زیادہ ہوتے چلے جاؤ، تمہاری شکر گزاری میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ تم گمراہ تھے، کیا تھے؟ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تنگی کے والے احکام تھے، قوم موسیٰ سے چلے آ رہے تھے، اللہ نے آسانی والے احکام دے دیے تمہارے لیے، بولے نا، آسانی والے احکام دے دیے، تنگیاں اٹھا لیں اور تم سے اپنے عذاب اٹھا لیے جو پچھلی قوموں پہ آتے رہے، کسی کے چہرے کو بگاڑا گیا، کسی کو زمین میں دسایا گیا، کسی کو پانی میں غرق کیا گیا، تو اللہ نے مشکل احکام بھی تم سے اٹھا لیے اور اپنے عذاب بھی تم سے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس وعدے کو بھی یاد کیا کرو، کیا؟ اس وعدے کو بھی جو تم نے اللہ سے پختہ وعدہ کیا ہے نا، اس وعدے کو بھی یاد رکھا کرو۔ تم نے وعدہ کیا یا نہیں کیا اللہ سے؟ ایک تو عالم ارواح میں کیا نا، کیا؟ پروردگار نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر زمین پہ بھیجوں تو کیا کرو گے؟ تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیری فرما برداری کریں گے، تیرا حکم مانیں گے، وعدہ کر کے آئے ہیں نا۔ دوسرا وعدہ آ کے زمین پہ کیا ہم نے، دوسرا وعدہ اللہ سے بولیے، اور وہ کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب شہادتین کہہ دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کی، دوبارہ ایک وعدہ کر لیتے ہیں، دوبارہ سے بولیے کہ پروردگار میرا وعدہ ہے کہ میرا الہ دولت مند، حکمران، حسن و جمال، یہ میرے خدا نہیں ہوں گے، میں ان کو نہیں پوجوں گا، دولت کو، عہدے کو، دنیا کے حسن و جمال کو، ان کو نہیں پوجوں گا، بلکہ تو میرا خدا ہے، تیرا حکم مان کے چلوں گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ تجھے میں نے کیسے ماننا ہے، تجھے خوش کیسے کرنا ہے، تیری فرما برداری کیسے کرنی ہے، میرے پاس محمد رسول اللہ کی سنت موجود ہے، محمد رسول اللہ کی، تو میں ان کی سنت کی مطابقت کروں گا، پیروی کروں گا، اتباع کروں گا، فالوئنگ کروں گا، ان کی سنت کے مطابق چلوں گا۔ تو ایک وعدہ عالم ارواح میں کیا اور ایک وعدہ یہاں پہ، تو فرمایا وہ وعدہ یاد کرو، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے وعدہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور مان لیا، سن لیا، اور یہ کلمہ جو ہے یہ اصل میں وعدہ ہے کہ اللہ کا حکم سن لیا اور، بولو تو صحیح، اصل میں یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا پر مانا نہیں، سن تو لیا اللہ کا حکم لیکن مانا نہیں۔ اور کس حالت میں؟ ادھر دیکھیں ذرا، مجھے دیکھیں، اللہ نے کوہ طور جبرائیل سے فرمایا اکھاڑو، ان کے اوپر رکھ دو، اور ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سن لیا ہے، سن لیا ہے، سن لیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے پہاڑ کو رکھا، کہنے لگے بس سنا ہی ہے، مانا مونا نہیں۔ یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اللہ نے ہمیں بولی کیا سکھائی کہ مومنوں یہ نہ کہنا کہ سن لیا اور مانا نہیں، بلکہ کیا کہا کرو؟ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن لیا، اور یہ بولی سکھائی گئی ہمیں۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اپنے وعدے کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، خیانت نہ کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارا ظاہر تو ایک طرف، جو کچھ تمہارے دلوں میں چل رہا ہے اللہ اس کا بھی بخوبی علم رکھتا ہے۔ پروردگار ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے، قرآن سے اللہ عشق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کی بہار اللہ قرآن کو بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔